ذرا سوچئے، آپ سمندر میں کھو گئے ہیں، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ بھی نہیں، بلکہ 1 سال سے بھی زیادہ۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو ناممکن حالات میں زندہ بچ گیا۔ یہ نمبر دیکھیں، 438 یعنی 15 مہینے۔ ذرا تصور تو کریں، ایک چھوٹی سی کشتی اور سامنے بس وسیع و عریض بحر الکاہل۔ اور بات صرف زندہ بچنے کی نہیں ہے، انہوں نے 9000 میل کا ناقابل یقین فاصلہ طے کیا۔ اندازہ لگائیں یہ کتنا ہے؟ یہ اتنا ہے جیسے نیو یارک سے ماسکو جا کر واپس آ جائیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر کیسے ایک انسان نے اس ناممکن کو ممکن کیسے کر دکھایا؟ چلیں اس کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ اچھا، اس ناقابل یقین سفر کو سمجھنے کے لیے ہم بالکل شروع سے نہیں بلکہ اس کے حیران کن انجام سے اپنی بات شروع کریں گے۔ تاریخ تھی 30 جنوری 2014 کی، مارشل آئلینڈز کا ایک دور دراز جزیرہ۔ وہاں 2 مقامی لوگ ایمی لبکومیٹو اور رسل لائکڈرک کو ساحل پر ایک آدمی نظر آیا۔ اس کے تن پر کپڑے نہیں تھے، خواص باختہ، بے تحاشا بڑی ہوئی داڑھی، ہاتھ میں ایک چھری، اور وہ ہسپانوی زبان میں کچھ چیخ رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں 438 دن پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسے فشنگ ٹرپ پر جو دیکھتے ہی دیکھتے بقا کی جنگ بن گیا۔ تو آئیے ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں۔ 17 نومبر 2012 خوزے سلواڈور الورنگا اپنے 22 سالہ ساتھی ایزیکیل کورڈوبا کے ساتھ میکسیکو سے 30 گھنٹے کی فشنگ کے لیے نکلے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک شدید 5 دن تک چلنے والے طوفان نے ان کی کشتی کے انجن اور الیکٹرانکس سب کچھ تباہ کر دیا۔ ریڈیو بند ہونے سے ٹھیک پہلے الورنگا نے ایک مختصر سی SOS کال کی، لیکن صرف 2 دن بعد ہی خراب موسم کا بہانہ بنا کر سرکاری تلاشی مہم روک دی گئی۔ بس وہ سرکاری طور پر سمندر میں لاپتہ قرار دے دیے گئے اور وسیع بحر الاوقیانوس میں مغرب کی طرف بہنے لگے۔ تو اب وہ لاپتہ تھے، راستے کا کوئی اندازہ نہیں، دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ ایسی حالت میں کوئی زندہ رہنے کی کوشش شروع بھی کیسے کرتا ہے؟ ان کی خوراک بہت مشکل تھی، جو کچھ سمندر نے دیا وہی کھایا۔ ننگے ہاتھوں سے پکڑی کچی مچھلی، سمندری پرندے، کچھوے، یہاں تک کہ جیلی فش بھی۔ پینے کے لیے پلاسٹک کی بوتلوں میں بارش کا پانی جمع کرتے، اور جب بارش نہ ہوتی تو وہ کچھوے کا خون پیتے، اور انتہائی مجبوری میں اپنا پیشاب بھی۔ دیکھیں، یہ سر برداشت کی کہانی نہیں ہے، یہ کمال کی ذہانت کی بھی کہانی ہے۔ الورنگا نے اپنے بازو پانی میں ڈال کر مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ سیکھا۔ اس نے خراب موٹر کے پرزوں سے مچھلی پکڑنے کا ایک بڑا کانٹا بنایا، مچھلی کی ہڈیوں کو سوئی کی طرح استعمال کر کے اپنے کپڑے سیے، اور تو اور کشتی کو الٹنے سے بچانے کے لیے 50 بوائزز سے ایک سی اینکر تک بنا ڈالا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، اب ایک بہت بڑا طبی خطرہ جو اتنے عرصے سمندر میں رہنے والوں کو ہوتا ہے وہ ہے اسکروی۔ یہ وٹامن سی کی کمی سے ہونے والی ایک جان لیوا بیماری ہے۔ اس سے کمزوری، خون کی کمی، مسوڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اگر علاج نہ ہو تو موت یقینی ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ ملاحوں کے لیے ایک عذاب سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر الورنگا 438 دن تک اس سے کیسے بچا رہا؟ جواب اس کی خوراک میں چھپا ہے۔ پرندوں اور کچھوؤں کا تازہ گوشت کھانے کی وجہ سے، جس میں وٹامن سی ہوتا ہے، وہ انجانے میں ہی خود کو اس مہلک بیماری سے بچاتے رہے۔ یہی وہ اہم سائنسی وجہ ہے جو ان کی ناقابل یقین کہانی کو سچا ثابت کرتی ہے۔ لیکن بقا کی اس داستان میں ایک المناک پہلو بھی ہے، یاد ہے نا؟ الورنگا اس سفر پر اکیلے نہیں نکلے تھے۔ سفر کے تقریباً 4 مہینے بعد ان کا نوجوان ساتھی ایزیکیل کورڈوبا کچی خوراک برداشت نہ کر سکا۔ وہ بیمار پڑ گیا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور افسوس بھوک سے اس کی موت ہو گئی۔ مرنے سے پہلے الورنگا نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی لاش کو نہیں کھائے گا۔ الورنگا کے بچنے کے بعد کہانی نے ایک بہت تاریک موڑ لیا۔ جب ان کی آپ بیتی پر کتاب 438 ڈیز شائع ہوئی تو کورڈوبا کے خاندان نے ان پر $1 ملین کا مقدمہ کر دیا۔ الزام یہ تھا کہ الورنگا ان کے بیٹے کو کھا کر زندہ بچے۔ الورنگا نے ہمیشہ اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور 6 دن بعد لاش کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ خاندان کے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت کبھی نہیں ملا۔ کورڈوبا کی موت کے بعد الورنگا کو 9 مہینے سے بھی زیادہ مکمل تنہائی کا سامنا تھا۔ اب یہ جنگ صرف جسمانی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ یہ ایک ذہنی جنگ بھی تھی۔ کوئی ایسے حالات میں اپنے ہوش و حواس کیسے بحال رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے وقت کا حساب رکھنے کے لیے 15 بار چاند کو پورا ہوتے دیکھا۔
पागलपन से बचने के लिए वो 6 दिन तक कोर्डोबा की लाश से बातें करते रहे। उन्होंने अपने जहन में एक अलग ही दुनिया बसा ली थी, जहां वो शानदार दावतों का तसव्वुर करते और अपने घर वालों से बातें करते, खुदकुशी के ख्यालात से भी लड़े, लेकिन अपने ईमान पर कायम रहे। उन्होंने तकरीबन 20 बड़े जहाज़ों को अपने करीब से गुजरते देखा, लेकिन किसी की तवज्जो हासिल न कर सके। ये नफसियाती बोझ वाकई नाकाबिले तसव्वुर है। तो जब वो आखिरकार साहिल पर पहुंचे तो उनकी कहानी इतनी नाकाबिले यकीन थी कि ज़ाहिर है बहुत से लोगों ने इस पर यकीन ही नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में था वो ये था, भाई 14 महीने समंदर में गुजारने के बाद कोई इतना सेहतमंद कैसे नजर आ सकता है? क्या ये कहानी वाकई सच्ची हो भी सकती है? और शक करने की वजूहात भी थीं। नाकिदीन का कहना था कि उनकी जिस्मानी हालत इतने मुश्किल सफ़र के हिसाब से बहुत बेहतर थी। 1 साल से ज़्यादा स्कर्वी से बचे रहना भी कई लोगों को नामुमकिन लग रहा था। फिर वक्त और फासले की तवालत पर यकीन करना भी मुश्किल था। और हाँ, गुमशुदगी की रिपोर्ट में नामों का कुछ फ़र्क भी था, तो ये शुकूक व शुबात बेवजह नहीं थे। लेकिन फिर सबूत सामने आने शुरू हुए। मैक्सिकन हुक्काम ने नवंबर 2012 की गुमशुदगी की रिपोर्ट कंफर्म की, जिसमें कश्ती का रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल वही था। एल्वरिंगा के बॉस ने भी SOS कॉल सुनने की तस्दीक की। और सबसे अहम बात, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के साइंसदानों ने समुद्री लहरों का मॉडल बनाकर यह साबित किया कि मेक्सिको से मार्शल आइलैंड्स तक उनका बहाव बिल्कुल मुमकिन था। यहाँ तक कि उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट भी पास कर लिया। बस फिर एक एक करके तमाम शुकूक हकाइक के सामने दम तोड़ गए। और ये सब हमें एक हैरानकुन नतीजे पर पहुंचाता है। होजे सल्वाडोर एल्वरेंगा तारीख में रिकॉर्ड किया गया पहला इंसान है जो समंदर में एक छोटी सी कश्ती पर अकेले एक पूरे साल से ज्यादा जिंदा रहा। ये बका का एक ऐसा कारनामा है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आखिर में हम अल्वरेंगा के अपने अल्फाज पर बात खत्म करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने बहुत ज्यादा और बहुत लंबे अरसे तक तकलीफ उठाई। शायद अगर लोग ये पढ़ें तो उन्हें एहसास हो कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो वो भी कर सकते हैं। मौत के बारे में मत सोचो। अगर सोचोगे कि तुम मरने वाले हो तो तुम मर ही जाओगे। ये इंसानी कुव्वत इरादी के बारे में एक ज़बरदस्त पैगाम है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी बर्दाश्त की असल हद आखिर है क्या।